جی دوستو، 2024 کا آج آخری دن 31 دسمبر ہے۔ بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ 2024 پاکستان کے لیے کیسا رہا، معاشی اعتبار سے ہم نے کیا ترقی کی، کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں، سیاسی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر خارجہ پالیسی کے میدان میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ چونکہ میرا تعلق بحیثیت سفارت سابق سفیر کے جو خارجہ امور ہے اس سے ہی ہے، تو میں اسی پہ ہی بات کرنا چاہوں گا آج اس مختصر سی ویڈیو میں۔ پہلے آئیے ذرا خطے کا جائزہ لے لیتے ہیں، اور خطے میں اگر آپ مجھ سے پوچھیے تو اوور آل اگر دیکھیے خارجہ پالیسی، تو میں پاکستان کو 10 میں سے 3 4 سے زیادہ نمبر نہیں دے سکتا۔ پہلے تو یہ ہے، افغانستان کو لے لیجئے، کیا ہمارا مشرقی سائڈ پہ دشمن تو ہے ہی بھارت، دوسری جانب مغربی فرنٹ بھی ہم نے کھول لیا اپنے لیے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ 2024 میں جو تھوڑی بہت ہماری مس انڈرسٹینڈنگز طالبان حکومت کے ساتھ تھیں وہ دور ہوتی، ہم ان کو پرسویٹ کنونس کر لیتے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کے خلاف اقدامات کریں، ہم سے وہ نہیں ہو سکا، اور اب تعلقات کی نوعیت ہے، ابھی پچھلے حال ہی میں جو کشیدگی رہی ہے بارڈر پہ ہمارے سامنے ہی ہے، تو تعلقات اب لگتا نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی میں بہتری آنے والی ہے۔ لیکن ہمیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری سے ہی کام لینا چاہیے، اور کوئی ایسے اقدامات لینے چاہیے کہ یہ جو مسائل ہیں ہمارے ختم ہوں۔ ایران کا بھی ہمارا ایک بڑا جو ہے پچھلے کئی سالوں سے کچھ نہ کچھ بے اعتمادی تو ہے، لیکن اس سال تو ایران نے ہمارے بلوچستان میں ایئر اسٹرائک ہی کر دی، میزائل ہی داغ دیا، تو پھر ہم نے بھی جوابی کارروائی کی، لیکن یہ بھی دیکھیے بتاتا ہے کہ ہمارے ریلیشنز کہاں کھڑے ہیں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن یہ ہوا، جس سے یہ بھی ایک تاثر بالکل جائز سا ملتا ہے کہ تعلقات میں ابھی بھی بے اعتمادی ہے۔ دوسری جانب بھارت کے ساتھ تعلقات اس طرح ہی ہیں، بہت ایک ہائپ کریٹ کی گئی تھی کہ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر صاحب پاکستان آ رہے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ اٹینڈ کرنے کے لیے، تو ایک بریک تھرو ہوگا، لیکن میں نے پہلے بھی کہا، اس وقت بھی کہا تھا کہ کوئی بریک تھرو نہیں ہونے والا، اور کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، کیونکہ دوسری جانب اگر آپ دیکھیے تو ہماری کشمیر ڈپلومیسی نہ ہونے کے برابر ہی ہے۔ لگتا کچھ یوں ہے کہ ہم نے بھارت نے جو نیو نارمل ہمیں کشمیر پہ دیا وہ ہم نے ٹیسٹلی قبول کر ہی لیا ہے، ہم نے کہتے نہیں ہیں لیکن لگتا کچھ ہی ہے، کیونکہ کشمیر میں مجھے کوئی سفارتکاری نظر نہیں آتی، بلکہ یہاں تک بھی دیکھیے نا، ابھی پارلیمنٹری کمیٹی ہے کشمیر کے، اس کے چیئرمین کون ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ ایک ان نون سی فگر ہیں۔ تو یہ ہم کشمیر کو جو اہمیت دیتے ہیں اس کا اندازہ اسی بات سے آپ لگا سکتے ہیں۔ تو بھارت کے ساتھ وہی معاملات ہیں، اس طرح ہی ہے، کوئی انیشیٹو نہیں ہے کشمیر پہ، اور بھارت پہ کوئی پریشر ہم بلڈ نہیں کر پائے۔ اسی طرح بنگلہ دیش البتہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے لیے ہوئی، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، وہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے ہی اپنی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا اور شیخ حسینہ کی حکومت کو فارغ کیا۔ اب جو ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آہستہ آہستہ تعلقات کو بڑھائیے، مجھے خوشی ہے کہ بنگلہ دیش کی حد تک کم از کم ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ میں نے ایک پروپوزل پیش کی تھی کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو، اس میں پاکستان کو لیڈ لینی چاہیے، اور جو ہے پاکستان بنگلہ دیش تک نہیں بلکہ اور بھی 2 3 مسلم ممالک کو ملا کر ایک فاؤنڈنگ ممبرس کے طور پہ ہمیں کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو، جو مسلمان دنیا کا ایک سیکیورٹی الائنس اور ڈیفنس الائنس، یہ ضروری ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں، خاص طور پہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے اور جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے، تو اس کے تناظر میں کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کی بہت ضرورت ہے، اور اس کی پاکستان اگر صحیح اس کو لے کر آگے چلے تو بڑے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے چائنا کا، چائنا اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہیں، ہماری چونکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے تو اتار چڑھاؤ میں اس برداشت ایبزارب کر لیتی ہے یہ ریلیشن شپ، کیونکہ اس میں ریزیلینس ہے۔ بہت سے چائنیز شہریوں کو پاکستان میں نشانہ بنایا گیا، جس سے تھوڑی سی ناراضگی پیدا ہوئی بیجنگ میں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ تعلق ریجنل اور گلوبل اس کے ڈائنامکس ایسے ہیں کہ یہ جو تعلق ہے یہ ٹھیک سمت میں بڑھتا رہے گا۔
گو کہ چائنیز لیڈرشپ کو اب تھوڑے تحفظات ہو گئے ہیں کہ ہم شاید ڈبل گیم کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا بہت جو ایک انڈیسائسونیس ہے جو ہم وافل کرتے رہتے ہیں، اس سے ہمیں نکلنا پڑے گا، اور اپنے جو ہیں صحیح سوچ سمجھ کر چین کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، کیونکہ یہی واحد ہمارے لیے راستہ رہ گیا ہے۔ کیونکہ امریکہ نے تو فیصلہ کر لیا ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھارت کے ساتھ کرنے کا، تو ہماری بھی ان کے سے تعلقات اچھے تو مطلب ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہو سکتا ہے ٹو آر میوچولی بینیفیشل ریلیشن شپ، لیکن اس کے لیے بھی کوئی محنت مجھے نہیں لگتا کہ ہوئی ہے۔ اور خاص طور پہ ہمارا ڈائسپورا جو ہے یو ایس یو کے میں، وہ تو بالکل ہی اینٹی گورنمنٹ لگتا ہے، اور وہ اگر اینٹی گورنمنٹ ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے۔ ہمارے سفارت خانے تو اب کام کر ہی نہیں پا رہے وہاں پہ، تو یہ بھی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح ان چیزوں سے ہمیں ان کو ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ کا ڈائسپورا جو لوگ باہر ہیں، 8-9 ملین لوگ، 90 لاکھ کے قریب جو لوگ باہر رہتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے تو ریاست پھر کیا کرے گی؟ اور پھر خاص طور پہ یو ایس ٹرمپ دیکھنا یہ ہے، کیونکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے ہمارے کوئی تعلقات ایسے اچھے نہیں رہے، یہاں کے جو سفیر ہیں وہ بڑے ایکٹیو رہے، لیکن کوئی وزٹ وہاں سے کوئی ہائی لیول وزٹ نہیں ہوا، نہ سیکرٹری بلنکن آئے اور نہ ہی بائیڈن صاحب نے کبھی کوئی ٹیلی فون کیا ہمارے پرائم منسٹر کو یا صدر کو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ آتے ہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، آیا وہاں جو کمیونٹی ہے وہ کس طرح ان کو اپروچ کرتی ہے، اور ٹرمپ کی کیا پوزیشن ہوتی ہے خاص ویزابی عمران خان، چونکہ ابھی ہمارے نادان منسٹرز کوئی ہیں، انہوں نے ایک رچرڈ گرینل ہیں جو کہ ایڈوائزر آپ سمجھ لیجئے ہیں ٹرمپ کے اگلی ایڈمنسٹریشن میں ہوں گے، وہ کافی ایکٹیو رول پلے کریں گے، اور چونکہ ہم نے ان کو پہلے آنے سے پہلے ہی ناراض کر لیا ہے تو چلیے مان لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے کہ ان کو ٹرمپ پہ ایکسیس حاصل نہ ہو، لیکن مارکو روبیو جو ہیں اسٹیٹ سیکرٹری، ان تک تو ایکسیس حاصل ہوگی، تو پاکستان کے لیے اگلے 4 سال لگتا ہے امریکہ کے ویزا وی امریکہ اور مشکل ہو جائیں گے۔ تو اوور آل یہی ہے، کوئی سمت نہیں ہے صحیح معنوں میں، کوئی انیشیٹیوز نہیں ہیں سفارت کاری کے میدان میں، اور ایک کیجولنس ہے، اور بس یہی ہے کہ عارضی ایڈہاکزم بہت ہے ہمارے سسٹم کے اندر، کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے کہ ہم نے فارن پالیسی کو کس طرح رن کرنا ہے، اور تو وہی تمام چیزیں جو دکھ دینے والی ہیں۔ اس طرح سعودی عرب کا بھی دیکھ لیجیے، سعودی عرب نے ہمیں سپورٹ تو کیا اکنامکلی، لیکن جو انویسٹمنٹ سعودی عرب سے آنی چاہیے، یو اے ای سے آنی چاہیے، اور باقی خلیجی ممالک سے آنی چاہیے، وہ نہیں ہوئی۔ پھر غزہ میں آپ دیکھ لیجیے، غزہ میں ہمارا جو اوور آل کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی، صرف اس کے کہ ایک علاوہ کہ ایک فنڈ بن گیا غزہ کے لیے، وہ بھی ناکافی، کوئی سفارت کاری میں کوئی جان نہیں۔ تو اوور آل ایک بس ہم نے شاید تسلیم کر لیا ہے کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے فارن پالیسی کے میدان میں، اور ہمیں بس یہی ہے کہ لوگوں کی کنزمپشن کے لیے بس اسٹیٹمنٹس دینی ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ تو اگر یہی رویہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ بات بھی ایک آئی ول گیو ان دا سینس کہ جب سیاست میں ہی ہلچل ہو اور اچھی گورننس نہ ہو، اور تو پھر فارن پالیسی میں بھی آپ انیشیٹو نہیں لے سکتے۔ تو پاکستان کا اصل ڈائلیما یہی ہے کہ ہمارے اندرونی حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیاسی خلجان ہے، ہیجان سی کی کیفیت ہے، اکانومی میں وہ بات نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں نا گروتھ ریٹ بھی ہمارا کہاں، کچھ بھی نہیں ہے، پاپولیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، تو مسائل ہی مسائل ہیں۔ لیکن خارجہ پالیسی کے میدان میں معاوضت کے ساتھ وہ ایک ایس سی او سمٹ ہوئی جس میں ٹھیک ہے اچھے لوگ آ گئے، وزیر اعظم روس کے وزیر اعظم بھی آ گئے، چین کے وزیر اعظم بھی آ گئے، لیکن اس کے علاوہ وہ تو ہونی تھی سمٹ۔ یہ کامیابی ضرور ہے کہ تمام ہیڈز آف گورنمنٹ آ گئے، صرف وہ جو ہے شاید بھارت کے نہیں آئے، ان کی ریپرزنٹیشن جے شنکر صاحب نے کی، تو کوئی خاص کامیابی نہیں۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں اسلام آباد کی انتظامیہ سے کہ اب ایس سی او سمٹ ختم ہو گئی ہے، خدا را جو آپ نے پوسٹرز اور بل بورڈز وغیرہ لگائے ہوئے تھے ایس سی او کے، ان کو ہٹا دیجئے۔ کب تک آپ ایس سی او کے مہمانوں کو ویلکم کرتے رہیں گے؟ تھینک یو۔